ایک دفعہ صرف اپنے اللہ کو اپنا اللہ مانو، اور جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح مانو۔ اللہ کے لیے کچھ قربان کرو یار، اولاد مت قربان کرو، پالو پوسو کھلاؤ پلاؤ انہیں، امیدیں لگاؤ ان سے، دولتیں مت قربان کرو یار، جمع کر کے رکھو، سیونگز کرو، بڑے بڑے اکاؤنٹس میں رکھ لو، بس اپنے گناہوں کو قربان کر دو اللہ کے لیے، اپنی جوانی کو قربان کر دو اللہ کے لیے، اپنی گندی خواہشات کو قربان کر دو اپنے اللہ کے لیے۔ دیٹس اٹ۔ یہ ایک ایسا جہاد ہے جو ہر انسان آج سے ہی شروع کر سکتا ہے۔ لڑنا شروع کرو اپنے برے خیالات کے خلاف، لڑنا شروع کرو اپنے دشمن شیطان کے خلاف، لڑنا شروع کرو اپنے اندر پیدا ہونے والے گندی باتوں، گندی تھاٹس کے خلاف۔ کب تک یار، کب تک 10 دن، ایک دن کے لیے میلا کپڑا پہننا پسند کرو گے کہ جس سے بدبو آتی ہو؟ ہاں، جو واش روم میں نہاتے نہاتے گر گیا ہو، کیا اسے اپنے بدن پر پہننا پسند کرو گے آپ؟ نوجوانوں سے کہتا ہوں، یہ جو ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں، لڑکیوں کو کیا ہو گیا، یہ لڑکوں کو کیا ہو کیا گیا یار، رومانس، پتہ نہیں کیا کیا گندگی کر رہے ہیں، ان کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے زندگی کا مقصد صرف یہی سمجھ لیا یار۔ یونیورسٹیوں میں بے حیائیاں، معاشرے میں بے حیائی، ٹک ٹاک پہ بے حیائی، فیس بک پہ بے حیائی، یوٹیوب پہ بے حیائی، یار ہر طرف بے حیائی بے حیائی۔ کیا کپڑے اتارنے کے لیے ہم آئے تھے یار؟ ان چیزوں سے تو مجھے بتاؤ کہ ایک لباس، گندا لباس اپنے بدن پر پہننا پسند کرو گے ایک دن کے لیے؟ کسی کے سامنے اس گندے لباس کو پہن کر اسی لباس کے ساتھ کسی صاف انسان سے ملنا پسند کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ کیوں؟ یہ دنیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، مجھے اسمیل آئے گی، مجھے خود سے گھن آئے گی۔ یار یہی گھن گناہ کرتے ہوئے کیوں نہیں آتی؟ لوگ کیا کہیں گے یہ تو تم نے سوچ لیا، یار یہی سوچ یہاں تبدیل کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ کیا کہے گا؟ جب یہ سوچ تبدیل ہوگی نا، لوگوں کے بجائے اللہ پہ جائے گی نا یہ سوچ کہ اللہ کیا کہے گا، زندگی آسان ہو جائے گی، ہر بندہ فرشتے جیسی زندگی گزارے گا۔ اور جب لوگ جس طرح اپنے لباس کو صاف رکھتے ہیں نا، اس طرح جب اپنے اندر کی کیئر کریں گے نا، تو خدا کی قسم کسی کو بھی ایک دوسرے سے کوئی گلہ شکوہ نہیں رہے گا، باقی کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا، ہر بندہ خوش رہے گا، کامیاب رہے گا، عزتیں ملیں گی، شہرتیں ملیں گی، دولتیں ملیں گی، لالچ نہیں ہوگی ایک دوسرے کے لیے، لڑائی جھگڑے فساد دوریاں یہ سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، بس ظاہری آنکھ جو دکھا رہی ہے اس کے پیچھے مجنون ہے، اس کے پیچھے پاگل ہے، اس کے پیچھے سب کچھ برباد کرنا چاہتے ہیں، اور جو حقیقی آنکھ کے لیے بنایا گیا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں، اس کے لیے کوئی تڑپ نہیں، اس کے لیے کوئی لگاؤ نہیں، اس کے لیے کوئی مطلب کیا یار۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ہماری اپنی آنکھیں ہمیں دکھاتی ہیں، میرے سامنے جو کچھ ہے یہ آپ کے آئی فون، لگژری گاڑیاں، گھر، پیسہ، خوبصورتیاں، خوبصورت لڑکا، خوبصورت لڑکی، اس کے لیے تو ہم محنت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک حقیقی آنکھ بھی ہے نا جو اللہ رب العزت مرنے کے بعد کھولیں گے، جس کے سامنے جب ہم کھلیں گے تو سامنے جنت ہوگی، جنت میں ہوائیں، ہواؤں میں دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، سونے چاندی سے بنے ہوئے اور اس میں موتیوں سے سجاوٹ کیے ہوئے اتنے بڑے بڑے گھر ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں نا ہمیں کہاں یقین آتا ہے یار، ہمیں کہاں بلیو ہوتا ہے ان باتوں پہ، یہ تو ایویں من گھڑت باتیں ہیں نا۔ یقین کی کمزوری ہے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، آپ کے اندر، میرے اندر، ہمارے گھر والوں کے اندر، اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو مجھے بتاؤ کیسے بچاؤں، کیسے بچاؤں یا اللہ؟ آپ سوال کرو اللہ سے۔ یا اللہ آپ قرآن میں ارشاد فرماتے ہو کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ میں اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ میں کیسے بچاؤں، کیسے بچاؤں؟ آنکھ کھولی تو دیکھا ناچ گانا چل رہا ہے،
قدم اٹھایا تو دیکھا زنا کے اڈے کھلے ہیں، تھوڑی سی عقل آئی تو دیکھا لوگ شراب پی رہے ہیں، تھوڑی سی عبادت کا شوق پیدا ہوا تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو کیا کر رہے ہو، اللہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں، میں تو ایسے معاشرے میں پھنس چکا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، معاشرے سے ہمارا کیا لینا دینا؟ معاشرہ تو جو کرتا ہے کرنے دو۔ کیا جب پیغمبر اس دنیا میں آتے تھے تو وہ معاشرے کے ساتھ معاشرے کے رنگ میں رنگ جاتے تھے، یا معاشرے کو سمجھانے اور ان کو فلاح کا رستہ دکھانے آئے تھے اور خود کو بچانے آتے تھے؟ اسی طرح جو ان کے ساتھ جڑ جاتے تھے، صحابہ بن جاتے تھے، وقت کے نبی کے جو فرینڈز بن جاتے تھے، کیا انہوں نے کبھی معاشرے کی فکر کی کہ معاشرے میں زنا چل رہا ہے تو ہم سے نہیں برداشت ہو رہا، یا فلاں فلاں معاذ اللہ؟ انہوں نے اپنے ایک اللہ کو جب پہچانا تو اس کے لیے جد و جہد شروع کر دی، لوگوں کی پرواہ نہ کی، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، مانے تو ٹھیک، نہیں مانے تو نہ مانے۔ اپنی زندگیاں لوگوں کی وجہ سے برباد نہیں کی، ہم لوگوں کی وجہ سے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں یار۔ کیوں؟ جو زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو اکیلے دی ہے، مجھے اپنی زندگی کا مالک بنایا ہے، وہی زندگی لوگوں کے لیے برباد کیوں کروں میں؟ اگر لوگوں میں سکوپ نہیں ہے، اگر میری جاب میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو سارے نہیں پڑھیں گے تو میں بھی نہیں پڑھوں گا۔ اگر ایک نوکری میں مجھے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے اور سارے جھوٹ بولتے ہیں تو میں بھی جھوٹ بولوں گا۔ ایسا کیوں یار؟ تو اے اللہ، میں تو اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا آگ سے، پھر تو ہمارے کندھوں پہ ہمارے گھر والوں کی بھی ذمہ داری آپ نے ڈال دی۔ اور اتنا کافی نہیں تھا کہ آگے آپ نے کہہ دیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ نہیں، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور تم لوگوں کا ایک کام بھی ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور برائی سے ان کو بچاؤ، اور اللہ پر ایمان رکھو، اور تم لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ ہم یہ سب کیسے کریں؟ ہمیں تو ناچ گانے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو فالوورز بنانے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو ٹی ویوں سے اور PS4 PS5 سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو لیپ ٹاپ سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو 3G اور 5G سے فرصت نہیں ہے، بڑی بڑی ڈگریوں سے فرصت نہیں ہے۔ تو ہم کیسے خود کو بچائیں، اور خود کو بچانے کے بعد پھر کیسے گھر والوں کو بچائیں، گھر والوں کے بعد پھر کیسے پوری دنیا کو بچائیں؟ مسلمان ہی کنفیوز ہے تو نان مسلم سے کیا گلہ کرنا؟ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہماری کمزوری پتہ چلے اور ہم اللہ کی طرف دوبارہ لوٹ آئیں۔ دیکھو، ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن ہمیں اپنے آپ کو ایمان والا بنانا ہے، ہمیں اپنے اندر ایمان لانا ہے۔ صحابہ کے اندر پہلے ایمان آیا تھا، پھر وہ مسلمان ہوئے تھے۔ ہم مسلمان ہیں بائی برتھ، ایکسیڈنٹلی ہم مسلمان ہو گئے بس، کیونکہ آج تک ایمان پہ شکر تو نہیں کیا، کلمے پہ شکر تو نہیں کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے 10 ارب لوگوں میں مجھے مسلمان بنایا۔ نہیں کیا نا شکر۔ ایک تو زبان کا شکر ہوتا ہے، دوسرا اعمال کا شکر ہوتا ہے۔ اعمال سے تو ہم نے اپنے ایمان کی اور دین کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور زبان کو تو کہاں گانوں سے فرصت ہے کہ تیرا شکر ادا کرے، یا لوگوں کی غیبتوں سے فرصت ہے کہ تیرا شکر ادا کرے۔ میں نے تو فلاں گھر بھی اجاڑنا ہے، فلاں گھر بھی اجاڑنا ہے، پھر اس زبان سے جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے تو استغفر اللہ کی تسبیح گھمائیں گے۔ آسان ہے سب تو؟ ایسا نہیں ہوتا یار، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ زندگیاں ہمارے بڑوں نے برباد کر دی ہیں، اب چھوٹے اس سے اثر لے رہے ہیں۔ دیکھو، بڑوں میں علم کی کمی تھی، لیکن آپ کے دور میں جدید ٹیکنالوجی چل رہی ہے، آپ ایک سرچ مارتے ہو، آپ کے سامنے پوری فلسفیاں کھل جاتی ہیں دین کی۔ آپ سرچ کرو۔ بڑوں کے لیے مسجدیں بنانا اور ان کو سجانا اور پھر ان میں نماز پڑھنا بہت مشکل تھا۔ آپ کے محلے میں اتنی بڑی بڑی مسجدیں بن چکی ہیں، اور آج اعمال سے خالی ہے، نماز سے خالی ہے، ذکر اذکار سے خالی ہے، سیکھنے سکھانے سے خالی ہے۔ اس کی فکر کون کرے گا؟ آپ نہیں کریں گے، میں نہیں کروں گا، تو ٹھیک ہے بس پھر بائی برتھ مسلمان، اٹس اوکے، بائی برتھ ہے نا ہم مسلمان۔ ریکویسٹ تو نہیں کی تھی اللہ سے کہ اللہ مسلمان بنا، کیونکہ ایمان نہیں ہوگا تو مسلمان کون بنے گا؟ ایمان ہمیں اللہ کا تعارف کرواتا ہے، ایمان ہمیں نماز کی اہمیت کا بتاتا ہے، ایمان ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے لاتا ہے۔ تب جا کے جب وہ ایمان میں مضبوط ہوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ واقعی مجھے ایک اللہ پر ایمان لانا چاہیے، مجھے اللہ کا بندہ بننا چاہیے، مسلمان بننا چاہیے۔ تب اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اگر مرنا ہے تو میں مسلمان مروں۔
لیکن ہمارے لوگ تو اپنے دین پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم بہت بربادی کی طرف چل پڑے۔ مین چیز یہ ہم نے اس بربادی کو دور کرنا ہے خود سے۔ ایک اللہ جو ہماری ایک صدا پہ 70 دفعہ لبیک کہتا ہے، اس اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی محبت کو دل میں بٹھانا ہے اور اس سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں بٹھانا ہے۔ اور یہ یقین دل میں کیسے آئے گا؟ روزانہ اللہ کے بول بول کر، اللہ کی بڑائی بول کر، اللہ کی صفات کے تذکرے کر کے، دنیا میں موجود جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، آنکھوں سے، ذہن سے، کانوں سے اور ان سارے اعضاء کو یوز کر کے ان نشانیوں پہ غور و فکر کرنا، ان کا یقین دل میں بٹھانا، یہ ایک ایسی محنت ہے کہ جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر سکتی ہے۔ اور دوسری یہ نماز پر آنا، نماز کو سمجھنا۔ نماز اٹھک بیٹھک سٹ سٹینڈ والی گیم نہیں ہے میرے بھائیو دوستو۔ نماز صرف اچھل کود نہیں ہے، نماز بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں، کن الفاظ کے سامنے آپ کو نماز کی اہمیت کا بتاؤں کہ نماز پہ ملنے والوں کو چھوڑو، یہ نماز کو ذرا سمجھو تو صحیح کہ یہ نماز ہے کیا یار۔ جن نمازوں سے ہم غفلت کرتے ہیں نا، خدا کی قسم اگر اس نماز کی 2% حقیقت کو بھی آپ پہنچ گئے نا، 100% نہیں، صرف 2%، ایک نماز قضا کر کے دکھانا پھر مجھے۔ نماز سے ملنے والی اگر لذت کی ایک لہر کو آپ نے ٹیسٹ کر لیا، دنیا چھوڑ دو گے ایک نماز کی خاطر، یہ میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو۔ اگر عقلوں کو استعمال کرو تو یقین کرو، اگر تھوڑا سا غور و فکر کرو تو یہ نماز تم لوگوں کو اللہ سے ملا سکتی ہے، ڈیفینیٹلی ملا سکتی ہے، بہت جلد ملا سکتی ہے۔